إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. سوال ہے کہ کلمہ گو شرک کرنے والے کی دنیا داری کے معاملے میں غیبت کرنا کیسا ہے؟ غیبت کرنا حرام ہے، غیبت جائز ہے. اگر کوئی کلمہ گو شرک کرنے والا یہ بدعتی ہے تو آپ اگر کسی مسلمان بھائی کو اس کی بدعت سے، اس کے شرک سے آپ اگر ڈرانا چاہتے ہیں تو یہ جائز ہے، لیکن اس کے علاوہ ذاتی مفاد کے لیے اس قسم کی باتیں کرنا یہ صحیح نہیں ہے. بہترین طریقے کی چپ رہے. ہاں اگر کوئی بدعتی ہے اس پر دلائل کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں، اس کے سامنے جاؤ یہ راضی ہے، یہ بالکل صحیح طریقہ ہے، علیہ ایمان کرتے ہیں. دوسرا سوال ہے کہ ایک آدمی تہجد کی باقاعدہ 7 رکعتیں ادا کرتا ہے، اگر اس کی نماز تہجد بہت یا بیدار نہ ہونے کی فوت ہو جائے تو وہ ظہر سے قبل کتنی رکعتیں ادا کرے گا؟ ضروری نہیں ہے، تہجد کی نماز سنت ہے اور سنت بھی اس طرح کی ہے کہ ہمیں اجازت ہے، ہمارے لیے یعنی سنت مقطع کے حکم میں نہیں ہے. تو اگر کسی آدمی کی رہ جائے تو وہ جب اٹھتا ہے وتر پڑھے، نماز وتر پڑھے کیونکہ اس کا وتر بھی ہے. اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے کہ 7 کے 7 رکعتیں پڑھنا چاہتا ہے پڑھ، کیونکہ ساری نماز وتر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار رات کو نماز لے لی تو آپ نے دن کو 12 رکعت دی. اگر اس حدیث کو بدل کرتا ہے تو 12 پڑھنا، یہ گنجائش ہے. اگر کچھ بھی نہ پڑھے سوائے وتر کے تو پھر یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نام عن ذکرہ او نسیہ فلیصلی اذا ذکر. جو آدمی سویا رہ جائے وتر سے یا بھول جائے تو جب بھی اس کو یاد آئے نماز میں پڑھے. یہ سوال نمبر 3 ہے کہ 40ویں یا کل یا ختم کا کھانا کھانے والے کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے اور ان لوگوں کو شرکت بھی کرتا ہے؟ بھائی یہ ساری بدعات ہے، یہ اگر ان بدعات میں شامل ہوتا ہے تو بدعت کا کام کرتا ہے. اب اگر یہ حدیث سے صحیح عقیدہ ہے تو نماز اس کے پیچھے ہو جائے گی، لیکن اس کو منع کرنا چاہیے کہ یہ کم غلط کام نہ کر، بدعت نہ کر. اور اگر یہ کھوٹی بدعت ہے تو پھر اس کا معاملہ لے جائے. لیکن یہ کام ناجائز ہے، بدعات جو ہے یہ ناجائز ہے. بالکل یہ کام کی تجویز سے ختم ہے، بالکل شامل نہیں ہے. لکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث اماموں کو نہیں مانتے. کیا یہ بات درست ہے؟ مذاق ہے. آپ نے میرا بیان سنا ہے، بیان میں کوئی ایسی بات ہی کہ اماموں کو نہیں مانتے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیسے عزت و احترام کریں؟ حالانکہ محدثین کرام کی اکثریت نے جمہور نے جرا بھی کہا ہے حدیث کا معاملہ ہے. کتنے بہت سے نیک لوگ تھے جن کی حدیث کے روایتوں پر جرا ہے، لیکن دوسرے فن میں وہ امام تھے، فقہ کے امام تھے، قراءت کے امام تھے. امام حفص قراءت کے امام تھے، حدیث میں صحیح ہے. امام ابن ابی لیلہ فقہ کے امام تھے، حدیث میں صحیح ہے. تو ہم سارے اماموں کو مانتے، سارے صحابہ کرام کو مانتے، ان سے محبت کرتے، سارے تابعین ثقہ تابعین جو تھے ان سے محبت کرتے ہیں، ان کو مانتے. تبع تابعین جو بھی سچے تھے ان سے محبت کرتے ہیں اور انہیں مانتے ہیں. اسی طرح جتنے امام تھے، امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ، جتنے بھی ہیں سب کو مانتے ہیں. یہ ایک قوم ہوتے ہیں. اگر حدیث میں سے کسی کا پڑھ بھی اگر کوئی گستاخی کی ہے تو وہ اس کا ذمہ ہے، ساری جماعت کی ذمہ ہے. اس طرح کی گستاخی تو دوسرے لوگوں کو نہیں. ہمارے گاؤں میں ہمارے رشتہ دار ہیں، تبلیغ جماعت کے ساتھ ہوتا ہے. میرا چھوٹا بچہ تھا نا علیہ سے ہو گیا تھا. مجھے یاد ہے کہ امام بخاری کو
یہ بھی بتائیں کہ کیا اہل حدیث اہل سنت ہے؟ جی ہاں، اہل حدیث اہل سنت ہے۔ آگے سنت والجماعت کا مطلب ہوتا ہے سنت ماننے والا اور اجماع ماننے والا۔ جو آدمی سنت کو مانتا ہے وہ سنت ہے۔ اچھا سنت کدھر سے ملے گی؟ سنت کے معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے دنیا میں تو آپ کے پاس صحابہ جاتے تھے سنت معلوم کر لیتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد اب قیامت تک سنت کا صرف ایک ہی رستہ ہے، ایک ہی رستہ ہے، اور وہ حدیث ہے۔ حدیث سے سنت ملے گی۔ یہ نہیں کہ بات کا کام کرنا دولت نگر کے لوگوں کا اپنا ہوگا، ہم نے اپنا ہوگا، دوسری کا اپنا ہوگا۔ تو جب سنت کے معلوم کرنے کا ایک ہی راستہ حدیث ہے تو پتہ چلا کہ اہل سنت وہ جو اہل حدیث ہے۔ اس لیے جو اہل حدیث جو اہل سنت اپنے آپ کو کتنے لوگوں کہا جاتا ہے پنجاب میں، بھائی وہ ان کی کوئی تحریر موجود نہیں، تو باپ دادا کام رہے اور باقی بھی رات آپ دیکھیں۔ جاء الحق نام کی کتاب ہے، جاء الحق، مفتی احمد جان نعیمی یا گجرات میں ہے یا گجرات میں رہتا ہے، انہوں نے کتاب لکھی جاء الحق، جس کو ہم کہتے ہیں جعل باتیں۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے صفحہ نمبر 222 جلد نمبر 1، انہوں نے لکھا ہے کہ حنفی، شافعی، حنبلی اور مالکی یہ چاروں بدعت ہیں۔ آگے لکھا ہے کہ سہروردی، نقشبندی، چشتی، قادری چاروں بدعت ہیں۔ دیکھو جو کہہ رہا ہے کہ بدعت سارے کرنے میں بھی ہے، دین میں ساری چیزیں کدھر جاؤ گے بدعت سے بات کریں تو ہم کہتے ہیں جو آدمی اپنے آپ کو خود مانتا ہے کہ ہم بدعت کرتے ہیں، ہم بدعتی ہیں، اہل بدعت ہیں، تو وہ کدھر اہل سنت مانتے ہیں؟ بھائی غور کرنا چاہیے۔ امت کے 73 فرقوں میں سے کون سا فرقہ حق پر ہے یہ پتہ کیسے چلے گا؟ ہر ایک فرقہ کہتا ہے کہ حق پر ہے، ہم حق پر ہیں، وضاحت کرنا پتہ مرنے کے بعد چلے گا، یہ تو بنا کے بعد مجھے پتہ چلے گا، لیکن دلائل جو ہے لیکن دلائل جو ہے اس سے اگر آپ دیکھیں تو جو فرقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہے وہی ناجی فرقہ ہے۔ یہ میں اس لیے کہا نا کہ ہم کہتے ہیں ہم جلدی ناجی فرقہ ہے، بڑے بھی کہتے ہیں ہم نے، جمہوری کہتے ہیں ہم نے، شیعہ کہتے ہیں ہم نے، تو مرنے کے بعد وہ بالکل یقینی پڑ جاتے ہیں۔ پھر دو چیزیں یا جنم یا جنم، اس سے پہلے کوئی تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو جو فرقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، صحابہ کے دور میں تھا، وہ ناجی اور جنتی فرقہ، اور جو بات میں پیدا ہوا وہ کبھی بھی جنتی فرقہ نہیں ہو سکتا۔ اب غور کر رہے ہیں جتنے فرقے اس وقت موجود ہیں، نام اس کو چھوڑا تو واضح ہوں نام سے بریلوی حضرات میں بریلوی ایک شیخ انسان ہے، وہاں سے ایک دعوت تھا وہ ہم بریلوی سے زیادہ سے زیادہ 100 سال میں ہوگی یا کچھ تھوڑے ہوگا۔ دیوبندی حضرات ان کی بنیاد دیوبند سے ہے اور چھٹی والی مسجد یہاں نبوی شادی شروع کے وقت 100 یا کچھ اوپر، ابھی ابھی انہوں نے 7 سالہ تقریب بھی بنائی جس میں وہ عمران گاندھی بھی گئی تھی۔ ایک بات ہونے آگے ہیں حنفی جو ہے امام ابو حنیفہ سے پہلے کوئی دنیا میں حنفی تھا سارے میں لوگ آپ کو دیکھوں سنو مولانا ارشاد الحسنی حفظہ اللہ جماعت حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں، بڑے جلیل قدر، اللہ ان کو لمبی زندگی دے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب میں انہوں نے کہا کہ حنفیوں کو کہ تم کہتے ہو کہ ایک دفعہ جنازہ ہو جائے تو دوبارہ دوسرا جنازہ نہیں ہوتا، اور تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ جب فوت ہوئے ہیں ان کے 6 جنازے ہوتے ہیں، سرفراز خان صاحب کو سامنے قبر اور 20 دن تک قبر پر جنازہ ہوتا رہا، یہ کیا حاصل ہے؟ تو سرفراز خان صاحب کا بیٹا عبدالقدوس قاری کا جواب ہے
کتاب ہمارے پاس آتی ہو کہتا ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ کا جنازہ پڑھنے والے پتہ ہے کون ہے؟ یہ حنفی نہیں تھے، یہ مالکی تھے، یہ شافعی تھے، یہ حنبلی تھے، یہ سب تھے۔ امام ابو حنیفہ 150 ہجری میں فوت ہوئے، 150 میں امام شافعی پیدا ہوئے۔ تو امام شافعی کے پیدا ہونے سے پہلے کون سے شافعی آ گئے تھے جو امام حنیفہ کے جنازہ پڑھے تھے؟ بہت ہے۔ اچھا امام حنیفہ 150 ہجری فوت ہوئے، امام احمد بن حنبل 164 میں پیدا ہوئے۔ امام احمد بن حنبل کی پیدائش سے 14 سال پہلے کون سے حملے آتے تھے جو امام حنیفہ؟ پھر کہتا محبوب تو نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں ہماری تو بڑی بڑی کرتی کچھ کیا ہوا۔ تو امام ابو حنیفہ سے پہلے کوئی حنفی نہیں تھا، حنفیوں کا مسئلہ ختم، مالکی شافعی سارے بات تھے، جعفری سارے بات۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ تھے کون تھے؟ قرآن حدیث کو عمل کرنے، صحابہ بھی تابعین بھی، قرآن حدیث پر عمل کرنے والے، تقلید سے منع کرنے والے۔ امام بیہقی نے اصل الکبریٰ میں جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 10 پر صحیح سند کے ساتھ روایت کیا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لا تقلدوا دینکم الرجال، اور لوگوں دین میں تقلید نہ کرنا، مردوں کی تقلید نہ کرنا، لوگوں کی تقلید نہ کرنا۔ امام ابن عبد البر کی کتاب الجامع میں، امام ابو داؤد کی کتاب الزہد میں، امام وقیع کی کتاب الزہد میں، امام ابن حزم کی کتاب الاحکام میں، امام دارقطنی کی کتاب العلل میں، امام ابو نعیم اصفہانی کی کتاب الاولیاء میں، اور دوسری بہت سی کتابوں میں حسن نظام کی یعنی صحیح سند کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اما العالم فإن اهتدى فلا تقلدوا دینه، اگر عالم ہدایت پر بھی ہو، سیدھے راستے پر بھی ہو، پھر بھی تقلید نہ کرے۔ تو صحابہ تقلید سے منع کرتے ہیں، کتابوں سے منع کرتے ہیں، یہی اہل حدیث کی دعوت ہے، یہی اہل حدیث ہے۔ تو اس سے خود بہت ثابت ہوتا ہے، اسی لیے اہل حدیث کے جو مخالفین ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ اہل حدیث آتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ غیر مخالف ہے، یا کہتے ہیں یہ اہل حدیث ہے، یا اہل حدیث سے نکال دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ اہل حدیث کی مخالف۔ جناب عبدالحی الحنبلی حنفیوں میں بڑے عالم ہوئے اسلام میں، ان کی کتاب امام الکلام، اس کا اشیاء ریس الحمام، اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے جس مسئلے میں تحقیق کی، اب میں نے یہی دیکھا ہے کہ محدثین کا مسلک، اہل حدیث کا محدثین کا مسلک یہ زیادہ حق کے قریب ہے۔ وہ کہتا ہے کیسا وہم ورثۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حقا، کیوں نہ ہو وہ نبی کے سچے وارث ہیں، وہ نواب شریعت صدقا، اور شریعت کے نائب ہیں۔ تو بھائی تفسیری کتابیں جو آپ پڑھ سکتے ہو گئی، کیا صحابہ تابعین اور ائمہ دین امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کے قائل تھے؟ چند کے نام کا حوالہ بتائیں۔ اس بارے میں میری ایک کتاب نصر الباری جو میں نے امام بخاری کی جزء القراءت کا ترجمہ کیا ہے اور اس کے فوائد تشریح لکھی ہے، اور ماشاء اللہ میرے صاحب کے اعتراضات کے جوابات بھی وہ کتاب پڑھنے کے لیے میں مختصراً آپ کو ثابت کرتا ہوں۔ جو نام سرفراز خان صفدر کا نام سنا ہے، گکھڑ والے بجاؤ والے دو بندے بڑے آئے، ان کی کتاب اقسام الکلام ہے۔ اقسام الکلام میں دوسری جلد میں وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ سیدنا عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کے قائل تھے، فاعل تھے، ان کی یہی تاکید تھی، ان کا یہی مطلب تھا، لیکن صحابی کی بات قرآن کے مقابلے میں حجت ہے۔ سمجھا کی بات؟ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ صحابی عبادہ رضی اللہ عنہ نطری صحابی، جلیل القدر صحابی، بدر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافروں سے لڑنے والے، وہ کہتے ہیں ان کی یہی تاکید مطلب تھا۔ صحیح مسلم کہہ رہا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ امام کی وجہ سے فاتحہ پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، اور حنفیوں کی کتاب آثار سمجھ لکھا ہے
کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے امام سے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھ کے امام سے پہلے ختم کر دیا. صحیح ہے. اسی طرح مستدرک الحاکم میں اور امام بیٹی کی سنن کبریٰ میں اور کتاب القراءۃ میں اور دارقطنی کی سنن میں اور ابن ابی شیبہ کی مصنف میں اور دوسری بہت سی کتابوں میں یہ حدیث لکھی ہے کہ ایک آدمی نے کہا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ سے کہ کیا میں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھوں؟ انہوں نے فرمایا پڑھ. انہوں نے کہا اگر آپ امام اور میں مقتدی، کہا پڑھ. انہوں نے کہا کہ اگر آپ قرآن اونچا پڑھ رہے ہیں جلد، فرمایا پڑھ. اس کو حاکم اور ذہبی نے صحیح قرار دیا. تو ابھی میری جو کتاب ہے نا فاتح خانہ والی جو میں یاد آیا ہوں چند سے معلومات اس میں میرے صحابہ کے ساتھ ہے. امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ سے فاتح خانہ صاحب تھے، عبادہ بن صامت سے صاحب تھے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صاحب تھے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ صاحب تھے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ صاحب تھے اور بھی جمہور صحابہ سے ہی صاحب. اور اس کے علاوہ بعد میں تابعین سے بھی ثابت ہے، بلکہ حنفی علماء سے اور غیر حنفی علماء سے، دیوبندی علماء سے. ہمارے علاقے کے حضرت ہمارے گاؤں کے قریب ایک گاؤں ہے جس کو کہتے ہیں بابوٹو، ادھر کچھ زبان بولی جاتی ہے بارلی. تو اس کے رہنے والی قاری سید رحمان صاحب پنڈی میں وہ ان کا مدرسہ ہے. حضور نے جنرل جہاں کی وجہ سے بھی تھی. قاری سید رحمان نے اپنے والد کے حالات پر ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے تجلیات رحمانی. کتنی موٹی کتاب ہے. اہل حدیث کے لیے یہ پانی میں ڈوب کرنے کی والی کتاب ہے کہ ہم نے اپنے بڑے بڑے علماء کے علاقے کو شیخ بدیع الدین عالمی رحمۃ اللہ علیہ فوت کو ہے لوگ بس تقریر سنیں گے اچھا کریں گے واہ واہ بس اس کے بعد مار گیا حالات میں ختم. پتہ نہیں آگے نہیں سکتا تو بدو نے جو ہے حالات میں ختم دیکھے. تو اتنی موٹی کتاب عبد الرحمان کاوڑپوری جو مشہور نہیں تھا اس پر لکھی. اس کتاب میں قاری صاحب قاری سید رحمان دیوبندی اپنے ابا عبد الرحمان کاوڑپوری سے ذکر کرتے ہیں روایت اور وہ ذکر کرتے ہیں شمولی تھانوی صاحب سند بالکل صحیح ہے کیوں سارے کے مطلب بڑے. شمولی تھانوی صاحب نے فرمایا کہ گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا. یہ کیا نام اس کا دولت نگر یہ گاؤں ہے یا معمولی سے چھوٹا شہر ہوگا گاؤں کے جو پانی ہوتا تھا. کہا کہ حنفی جمعہ پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ امام کے پیچھے جمعے کی نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھا تاکہ شافعیوں کی مدد پر بعد میں بات ہو جائے. پتہ چلا کہ یہ تو امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھ کے آ رہے جمعہ میں امام دن میں پڑھتا ہے اونچا پڑھتا ہے اونچا پڑھتا ہے. اور تھانوی صاحب نے یہ فرمایا ان کا فضاد میں کہ یہ آئے تھے نا ویسا پورے قرآن پڑھا جائے کان لگا کر سب خاموش ہو جاؤ. یہ نماز کے بارے میں نہیں نازل ہوئی، یہ تبلیغ کے بارے میں نازل ہوئی. یہ نکاح ہم کو تبلیغ بھٹی ان کی کتاب ہے وہ سب میرے پاس ہوتا. تو بھائی یہ نواں موضوع یہ ہے کہ فاتح کا موضوع ہے ساری رات میں چاہتا ہوں کہ سوالوں میں جاؤں جو جلدی جلدی ہو تاکہ اپنے محترم مولانا موضوع صاحب آئیں گے ان کا جو بیان ہے وہ آپ سنیں. ہمارے گاؤں میں ایک بچہ پیدا ہوا وہ چند دن بعد فوت ہو گیا. اس کی نماز زیادہ نہیں ہوئی اور اسے قبرستان سے باہر دفن کیا گیا کیونکہ اس کے کان میں اذان نہیں ہوئی. اس لیے نہ جنازہ نہ دفن قبرستان میں قرآن و حدیث کے علم مضاف ہے. بھائی سنن نبی داؤد کے اندر صحیح حدیث ہے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبت یصلی علیہ، جو بچہ موٹا پیدا ہو اس کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے. تو جو بچہ 7-8 مہینے کا موٹا پیدا ہو اس کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے. تو جو پیدا ہونے کے 4 منٹ بعد ہاسپٹل نماز جنازہ بالکل نہ پڑھنی چاہیے. یہ کیا کیا ہے؟ یہ لوگوں نے غلط کام کیا. پھر اس بچے کو قبر سے مار کر کرنے کی کوئی طریقہ ثبوت نہیں. اس کا مطلب ایسے ہی زمین میں اس کو دب کے آگے دفن نہیں کیا. تو یہ غلط ہے، یہ صحیح حدیث کے خلاف ہے. مسلمانوں کی بچے تو ویسے بھی غلطی ہے. یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب ہے. سوال ہے اللہ کے فضل سے
آج دے لیجیے. ہاں جی دوسرے سوال بہت سارے ہیں. بہت سارے سوال کوئی گل نہیں جواب لے لو. آج سوال ہے جی کثرت کے سوال بھی پسندیدہ چیز نہیں. اچھا جی ایسا دانو سب چیز کا معلوم کیا کیا صحیح بخاری کی پہلی اور آخری حدیث صحیح ہے؟ حنفی مفتی نے یہ بات کی بھائی یہ غلط بات ہے. صحیح بخاری ساری کی ساری صحیح ہے. یہ پہلی حدیث تو امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انما الاعمال بالنیات یہ غریب تو ہے غریب صحیح ہوتی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ غریب صحیح ہے کیونکہ اس کے راوی سارے سچے. یہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ حدثنا حمیدی امام حمیدی بہت بڑے امام تھے. وہ بیان کرتے ہیں سفیان بن عیینہ سے, وہ بیان کرتے ہیں کہ سید الصالح سے, وہ بیان کرتے ہیں محمد بن ابراہیم قطعی سے, وہ بیان کرتے ہیں علقمہ بن وقاص علیہ سے, وہ ابن عمر سے, وہ یہ سارے سبحان اللہ. اب یہ حدیث جو ہے وہ تو بڑی پیاری حدیث ہے. امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن حسین عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان. یہ تو بہت پیاری حدیث ہے. صحیح ترجمہ بھی کر دیں اکثر. دو کلمے جو ہے اللہ کو بہت پیارے فرمان زبان پر کہنے بھی بہت آسان ہے, قیامت کے دن میزان میں بہت بھاری ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ تو بہت بڑا خوشی ہے. نبی کا موجزہ دلیل نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا؟ موجزہ دلیل ہوتا ہے کب ہم کے سامنے موجزہ پیش کرتا ہے کہ اسلام کو مانے. ہاں اس سے ایک بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر حدیث میں کوئی موجزہ آیا تو اسے مسئلے بھی نکالیں گے. وہ مسئلہ ہے کہ پتہ ڈاکٹر عثمانی کی پارٹی کا مسئلہ ہے. فضول بات نہیں ہے. جو لوگ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے کیا اس طرح نماز جنازہ ادا ہو جائے گی؟ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل صلاۃ لا یقرأ فیہا بأم القرآن فلیہا. ہر نماز جس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہے پوری. اور ناقص تمہارا باطل ہے جس طرح میں اندر بات ہے تو ہر نماز میں نماز ادا نہیں کرنا. اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے میں سورۃ فاتحہ پڑھی ہے اور فرمایا کہ یہ سنت ہے. اور ساتھی اگر سنت ہے تو نبی کی سنت مراد ہے. اچھا ہمارے یہاں کچھ اعلیٰ قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ جنازے میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے. اگر کوئی پڑھتا ہے تو دعا سمجھ کر پڑھے, قرآن سمجھ کر پڑھے. یہ سمجھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, قرآن ہے. تو کتنا ضرور ہے سبحان اللہ. سورۃ فاتحہ کا قرآن تو کہتے ہیں بنا سمجھے نہیں معاملے کرنے. نابالغ بچوں کو مسجد میں لے کر آدمی آنا چاہیے یا نہیں؟ نماز پڑھنے کا طریقہ بھی نہ ہو قرآن سے وضاحت ہے. نابالغ بچوں کو مسجد میں لے کر آنا چاہیے حدیثوں سے ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں نماز میں جھٹ ہے. انی لاسمع بکاء صبی فاخفف الصلاۃ. ہاں یہ کہ ان کے والدین کو چاہیے کہ ان کی حفاظت کریں, ان کو کیسے دین سکھانے کے لیے مسجد ضرور لے کے وہ دیکھیں کہ امام کو دیکھ کر رکوع کریں کتنا پیارا لگے. بچوں کو خواہ مخواہ جو ہے نا اس طرح کرنا وہ ٹھیک نہیں. ہر ایک فرقے کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مومن کی قبر کھلائیں گے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تو پھر کس طرح لوگوں کی قبر میں آ سکتے؟ بھائی ہر فرقے کا عقیدہ تو ہے. یہ کہیں کہ ایک فرقے کا عقیدہ یہ ہر مجھ سے کہا ہے ایک فرقے کی گئی ہے. اس فرقے کو بریلوی کہتے ہیں. بریلویوں کی کتاب ہے دعوت بریلوی کی کتاب ہے جس کا نام ہے جاء الحق جاء الباطل. اس میں لکھا ہے مفتی احمد یار نبی کہتے ہیں کہ وابیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں دکھائے جاتے ہیں. اگر دکھائے نہ جاتے ہوتے تو مرنے والا کہتا نا کہ کون سا آدمی تھا. جب پوچھتے ہیں نا کہ اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو
تو چاہیے یہ تھا کہ وہ مرنے والا میت کہتا کہ کون سا آدمی کون سا، کیونکہ یہ بات ثابت نہیں پتہ لگا کہ قبر میں دکھایا جائے. ہم نے کہا مفتی یار صاحب فوت ہو گئے چلے گئے اللہ کے پاس. انہوں نے حدیث کتابیں نہیں پڑھی. صحیح یہ بات مستدرک الحاکم امام بیہقی کی اس بات کا بہت سی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ جب فرشتے کہتے ہیں ماں تقول فی ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ تو کہتا ہے وہ کہتا ہے کون سا آدمی؟ کہتے ہیں اللہ کی کوئی صفیکم جو تمہارے اندر بہتا کیا تھا؟ کوئی پتہ نہیں. کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتا ہے کہ کن تو کما قال الناس، میں تو اس طرح کہا جو لوگ کہتے تھے، تخلیق کرتا. تو اس سے ثابت ہو گیا کہ مفتی صاحب کی جو عبارت میں آئی وہ ساری ٹھیک تھی، کیونکہ حدیث میں آئی اور موجود. تو کوئی بھی یہ اب آگے سوال ہے، یہ آج میرا خیال ہے یہ آگے سوال ہے، پھر آپ بھائی مجھے اجازت دیں گے. بارک اللہ فیکم. کیا مشرک اور بدعتی امام کے پیچھے نماز جنازہ پڑھنی چاہیے؟ بالکل نہیں پڑھنی چاہیے. جس کو آپ مشرک سمجھتے ہیں اور سخت بدعتی سمجھتے ہیں اس کے پیچھے بالکل نہیں پڑھنی چاہیے. من وقت رسائل کا بدعت فقط عام علی حد اسلام، اس صحیح حدیث سے آدمی کی کتاب شریعہ میں موجود ہے. اگر برادری یا گاؤں کے بندے کے فتنے کا ڈال ہو یا اختلافات کا ڈال اس کے بارے میں بھائی اگر آپ کو ڈال ہے تو مجھے اپنے ساتھ لے کر کیوں دبونا چاہتے ہیں؟ میں اگر دیکھوں جائے تو مجھے ہی دبونا چاہتے ہیں. اگر کوئی بندہ دام قرآن کی آیات سے ہی کرے لیکن اس کا عقیدہ توحید نہ ہو تو اسے دام کروانا چاہیے نہ کرے. من وقت صاحب ابھی تک فقط عام لگا بالکل نہ کرے. ارے توحید نہیں کوئی دام خود میں شاید حدیث آدمی سے کم کرا رہے شاید اللہ برکت کرے. 11ویں کے ختم کا آغاز کا ہوا یہ میرا سوال نہیں ہے، یہ جو کرتے ہیں مجھے نہیں. اور کس نے کیا کیا عبد القادر جیلانی سے یہ عمل ثابت ہے حدیث ثابت ہے یا ان کی کسی کی لکھی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ ان کی کسی کی لکھی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اسے کھانے میں بڑا نہ حرام ہی حلال ہے. بدعت پکی اور بدعت سے اپنے آپ کو بچائے. بالکل بدعت تو کبھی حلال نہیں، ایک دکھانا چاہیے. سوال نمبر 4 جو رسمیں تو کروانا چاہے یہ سارے میرے خیال بریلی کے سوال آ رہے. بریلی تمہارے مجھے معلومات کا ہمارے علاقے میں بریلی ہے 5% ہو گئی ایسے لکھا. یہاں پنجاب تو بڑا ہوا لیکن حضروں کا علاقہ تو بریلی کا ہے. جو رسم کل کروایا جاتا ہے اس میں شرکت کرنا یا کسی طرح کا تعاون کرنا اور اس کا کھانا حلال ہے یا حرام، بالکل کسی قسم کی شرکت نہ کریں، کھائے پینے تعاون ملے گا. ایک حدیث میں آپ کو صحیح حدیث سے بتاؤں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من احب للہ، جو صرف اللہ کے لیے محبت کرے، وابغض للہ اور اللہ کے لیے بغض نہیں رکھے، وآتا للہ اور اپنا مال صرف اللہ کے لیے، ومنع للہ اور اپنا مال روک لینا دے صرف اللہ کے لیے، فقط استکمل الایمان، اس کا ایمان. یہ جو آدمی مال نہیں دے گا اچھا اس کا ایمان بالکل میں کھائیں کوئی برقرار نہیں. کیونکہ بہت مجھے کہتے ہیں کہ جس دیکھ میں کوئی وہ ختم لگ جاتا ہے صرف وہ نہیں کھا سکتے باقی کھانا ٹھیک ہے. یہ تو مجتہد ہو کے خاص قسم کے. اور گھروں میں تقسیم کیا جاتا ایک وہ لیٹ رکھے اور سبحان اللہ. اور بعض یہ دوسری طرح ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی ساتھ کی بیوی ہے ایک مردار مرغی جو ہے نا وہ پکائی گئی تو دیکھا ہے یہ حرام. تو پھر چلتے لگتا چلو شورما دے گا تو شورما ڈال رہی ہے تو اس میں وہ بوٹیں بھی آ رہی ہیں تو کہتا جو خود آتی ہے اور بعض بندوں کا یہ خیال ہے کہ اگر آپ کوئی شک و شبہ یا ان کے گھر والوں کے خلاف میں کوئی خوف ہے تو نہیں رہتے یہ بھی اس کا بھی جواب جو کر دیتے اور اوپر پرندوں اور جانوروں کا ڈال دینا چاہیے. اچھا بات کرتے ہیں کہ لے کر پرندوں کو دے دیں بھائی نہیں نا اس سے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کرے گا. تفصیل سے جواب دو تو رات نہیں نا اچھا ہماری ساتھ صحیح. اگر ایک شخص مسجد میں تھوڑی دیر سے بولتا ہے کہ جماعت حکومت ہے تو ملنے کی بات اس کی ورکات شمار ہوتی ہے اس بارے میں میری تحقیق یہ ہے کہ ورکات شمار دے گا
اس بارے میں میرے مانامہ حدیث میں لکھا ہے غالباً 2 شمارے پہلے یا 1 شمارہ پہلے جو ہے نا 30 نمبر اس میں یہ لکھا ہوا وہ دیکھ سکتے ہیں. کچھ علماء کہتے ہیں اور کام ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں آتا ہے تو اس طرح نہیں آتا کے لیے دوسرے طرح ہوتے ہیں. لیکن جو ہماری تحقیق ہے وہ اس لیے لاتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. امام بخاری کی یہ تحقیق ہے جو کہ ایک میری تحقیق ہے. یہ فضول سوال ہے. اگر آپ صاحب یہ عورتوں کے ساتھ متعلقہ سوال ہے کہ کوئی یہ پوچھ رہا ہے جس کا آپ لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں. اگر کسی شخص کا کوئی مسئلہ بن گیا ہے اور وہ بے حد پریشان ہو مجبور ہے, اگر اس مسئلے کی رشوت دے کر یا کوئی بات طے کر کے یہ کام کر سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس اس قسم کے علاوہ کوئی حل نہیں اور بتا ہوتے ہیں. اگر یہ یاد رکھے کہ رشوت لینا جو ہے نا یا دینا حرام ہے, کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے ایک ضعیف حدیث ہے کہ آکاشی والمتشفی نالی کی حدیث ہے. ایک صحیح حدیث ہے کہ لعنت اللہ علی الآکاشی والمتشفی, رشوت دینے والا لینے والا کو اللہ کی لعنت ہے. تو یہ رشوت حرام ہو گئی. رشوت کے بارے میں علماء کرام لغت کے ماہر کہتے ہیں ان یحییٰ بن رفیع کی دیکھ رہے مذہب کے احکام وغیرہ ابن حضرت کی احکام وغیرہ کہ رشوت کے ایک ناجائز کام طریقے سے جانا. تو اگر کسی آدمی کا کوئی ناجائز کام ہے تو یہ حرام ہے, نہیں ہے. اگر جائز کام ہے اس کا ضروری ہے اور وہ کام نہیں کر رہا مجبور ہو گیا تو وہ پیسے اگر دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے, اس کے لیے جائز ہے, لینے والے کے لیے حرام ہے. اگر کوئی شخص اپنی گمراہی کے وقت میں ایک بہن کو طلاق دے دیتا ہے لیکن بعد میں اللہ کی توفیق سے وہ ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے اور قرآن و سنت کا پابند ہو جاتا ہے اور گزرے ہوئی وقت پر بہت پچھتاتا ہے اور اب وہ اس چیز کا ازالہ کرنا چاہتا ہے, لہذا اس کی چھوٹی بہن سے نکاح کا خواہشمند ہے, کیا وہ شخص کو رشتہ دے دینا چاہیے کہ یہ ان کی مرضی ہے. نکاح ہو جاتا ہے, اگر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی نا اس کو, اب اس کے پاس سے بھی دی یعنی اس کے گھر میں نہیں, یہ نہیں کہ طلاق دے کے رجوع کر دیا اور اس کو ملا کے اس کی بہن کو ملا کر, یہ مسئلہ جو ہے جائز ہے. اگر اس کو رخصت کر دیا تو اس کی بہن سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے. باقی دینے دیں گے ان کی مرضی میں دیکھیں کہ جھوٹ ہوتا ہے صحیح ہے اللہ. اور تو تمام بھائیوں سے آپ اسی پر جان لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پر ثابت قدم رکھے. السلام علیکم.